العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بلطفه سمختصر۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا۔ امدادکم امدادکم، ازرج و غم آزادکم، در دین و دنیا شادکم یا رافع المستغیث۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ راہ بخشتی، حق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب پروردگار، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی بابرکت بڑی ہی باعظمت آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بیان کر کے تمام سامعین و حاضرین کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ماہ ذی قعدۃ الحرام شریف کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو اس پورے مہینے کے اندر اپنے حفظ و امان میں رکھے،
ہر قسم کی سختی، مصیبت، آزمائش، آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح معنوں میں پکا، سچا اور سچا مومن، مسلمان، پیارے کریم آقا علیہ السلام کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کی عشق و محبت میں زندگی بسر کر کے قیامت کے دن ہمیں شفاعت مصطفیٰ کا حقدار ٹھہرائے۔ پیارے کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرمائے۔ اسلام پر عمل کرتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مسلمان اس کو اللہ رب العالمین نے اسلام اور ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اور انعام ایک طرف مسلمان ہونا اور پیارے کریم آقا علیہ السلام کا غلام ہونا ایک طرف، کیونکہ نعمت ایمان اور نعمت اسلام ہمیں ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے ذات رب العالمین کی معرفت عطا کرتی ہے۔ اس لیے اسلام پر عمل کرنا ہمارے ایمان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو پھر اسلام کے احکام کو مضبوطی سے اپنی زندگی کا ظاہری اور باطنی زیور بنانا پڑے گا، اور اگر اپنا اسلام بچانا ہے تو پھر اپنے من سے، من جس سے ایمان بنتا ہے، اپنے من سے اسلام کے احکام کو مان کر دل و جان سے اللہ رسول کی رضا کے لیے اسلام کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا۔ بدنیتی، سستی، دکھاوے کے طور پر، اپنی بڑائی کے طور پر، اپنے آپ کو بڑا متقی، پارسا، پرہیزگار ثابت کرنے کے لیے اگر ہم اسلام کے احکام پر عمل کریں گے اور عمل کرتے ہوئے اگر اس میں اخلاص نہیں، للہیت نہیں، خلوص نہیں، تو رب العالمین کو ایسے اعمال کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اسلام اور ایمان دونوں کا تعلق جسم اور روح کی مانند ہے۔ اسلام ظاہری جسم کا نام ہے اور ایمان اس کی روح کا نام ہے۔ اس لیے ایمان کو چھپا کر رکھا گیا، کیونکہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس کا تعلق دل اور دماغ سے ہے۔ اگر اسلام کے احکام پر عمل میں کمی بیشی ہوگی، رب العالمین ذات مصطفیٰ کے صدقے معاف فرما دے گا، لیکن اگر ایمان میں کمی بیشی ہوئی، اگر ایمان میں کوئی نقص ہوا، ذات خداوندی کے بارے میں، اس کے فرشتوں کے بارے میں، اس کی نعمتوں کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، اس کے حبیب کے بارے میں، زندگی موت کے بارے میں، اچھی بری تقدیر کے بارے میں،
اگر ایمان میں کمی بیشی ہوئی تو پھر ہمیں صرف اسلام کے ظاہری احکام پر عمل کرنا، صرف نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، زکوٰۃ حج ادا کر دینا، جہاد کر لینا، تبلیغیں کر لینا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ایمان وہ جو صاحب ایمان کی محبت کی بنیاد پر، اور اسلام کو صاحب اسلام کے طریقے کے مطابق۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون رب؟ خلقکم، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، انسان کا خالق رب العالمین ہے، بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اے انسان، میں نے تمہیں پیدا کیا، تو اب تجھے پیدا کرنے کے بعد تیرے لیے حکم یہ ہے کہ اب تو میری عبادت میں لگ جا، اور میں نے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تم یہ مت سمجھنا کہ صرف تم پیدا کیے گئے ہو، بلکہ تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو، تمہارے اجداد کو، اس طرح پشت در پشت تم جتنا بھی پیچھے چلے جاؤ حتیٰ کہ جناب آدم صفی اللہ تک، تم سے پہلوں کو ایک قاعدے قانون کے مطابق پیدا کیا، اور پھر اس سے بھی پہلے شیاطین جنات کو پیدا کر چکا تھا، فرشتوں کو پیدا کر چکا تھا، اور انہیں بھی رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن ان کا معاملہ انسان سے الگ ہے، ان کا حکم، ان کے لیے احکام انسان سے الگ ہے۔ فرشتوں کے ذمے وہ کام و عبادت نہیں ہے جو انسان کے ذمے ہے، اور انسان کے ذمے وہ کام وہ عبادت نہیں ہے جو فرشتوں کے ذمے لگائی گئی۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرما کر اس کو اپنی خلافت سے نوازا، خلافت سے نواز کر اس کو زمین پر آباد کیا، زمین پر آباد کر کے اس کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنا کر، تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ سند و حیثیت عطا فرما کر اس کو اپنی عبادت کا حکم دیا، اور پھر اس کی عبادت کچھ ایسی ہے کہ انسان کو کچھ احکام اس نے ظاہری طور پہ عطا فرمائے جو صرف خالصتاً اس نے اپنی ذات کے لیے رکھے۔ اس میں احکام ظاہریہ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر کچھ عبادت اس سے الگ رکھی ہے، وہ بھی عبادت، لیکن بظاہر اس کا تعلق ذات خدا سے نہیں ہے، بظاہر اس کا تعلق ذات خدا سے نہیں، لیکن ہے وہ بھی عبادت۔ اس عبادت کو رب العالمین نے حقوق العباد کا نام دیا۔
بندے کا بندے سے حق، بندے کا بندے پر حق، انسان کو اللہ رب العالمین نے حق بھی عطا کیے اور فرائض بھی عائد کیے۔ جب وہ فرض ادا کرے گا تب اس کو اس کا حق مل جائے گا، لیکن اگر انسان فرض ادا نہیں کرے گا اور صرف حق کا مطالبہ کرے گا تب اس کی زندگی میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان سے فرمایا کہ تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، مقصد صرف میری عبادت کرنا ہے، اور میری عبادت کے لیے وقت، اوقات، ایام اور پھر جگہ متعین ہے۔ جیسے نماز کے لیے مسجد، روزہ رکھنے کے لیے رمضان کا مہینہ، حج کرنے کے لیے کعبہ، جہاد کرنے کے لیے میدان جہاد، صدقہ و زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے غریب، یتیم، مسکین، محتاج، ضرورت مند۔ لیکن جب حقوق العباد کی بات ہوگی تو حقوق العباد کی ادائیگی میں وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ جب جس جگہ جس وقت کسی کا ہم پر کوئی حق آئے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس حق کو فوراً ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو لعلکم تتقون کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، جب اس کی عبادت کرنے کا وقت آئے تب بھی، جب کسی کا حق ادا کرنے کا وقت آئے تب بھی، جب عبادت کا وقت آئے تو اس لیے ڈرے کہ اپنے آپ پر یہ کیفیت، یہ تصور وارد کرے کہ میں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والا ہوں، اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہوں، کہیں میری عبادت رد نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی بے ادبی یا گستاخی سرزد نہ ہو جائے۔ اور جب حقوق العباد کی ادا کرنے کی وقت آئے، بندے کا حق ادا کرنے کی باری آئے تو تب بھی اللہ سے ڈرے کہ بندے کا حق ادا کرنے میں مجھ سے کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، کیونکہ رب العالمین نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے یہ پیغام دیا کہ میں اگر چاہوں تو تم سے اپنا حق معاف کر دوں، لیکن اگر بندے کے حق میں کمی بیشی ہوئی تو وہ بندہ جب تک خود تمہیں اپنا حق معاف نہ کر دے تب تک تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دیا، اور عبادت کا حکم اس لیے دیا تاکہ ہم اس سے ڈرتے رہیں، اس سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اب عبادت کا جو معاملہ ہے، ہر بندے کا رب سے اپنی ایمان کے ساتھ ہے، جو ایمان کے جس درجے پر کھڑا ہے وہ رب العالمین کی ویسی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ ایمان مضبوط ہوتا ہے نیکی کرنے سے، فرض پر عمل کرنے سے، اور جب نیکی جتنی زیادہ ہوگی، اللہ رب العالمین کی رضا کے طالب جتنے زیادہ بن کے نیکی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ تو عبادت ہر شخص اپنے ایمان کے درجے کے مطابق کر رہا ہے، لیکن بندے کا جو بندے پر حق ہے وہ ہر شخص کے لیے ایک جیسا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ حیات ہیں تو ماں باپ کی خدمت اولین فرض ہے،
اور ماں باپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ماں باپ اگر حیات ہیں تو اپنی ہر خوشی والدین کی رضا کے لیے قربان کر دے، اس کے والدین اس سے راضی ہو جائیں۔ اگر اپنی والدین کی رضا چاہتا ہے تو رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے باپ کی رضا میں ہی میری رضا ہے۔ اگر تمہیں عبادت کر کے والدین کی خدمت کر کے جنت کی ضرورت ہے، رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری جنت میں نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ جب ماں کی خدمت کرو تو ماں سے دعا دو، ماں کی دعا تمہیں رب العالمین کی جنت دلا دے۔ اگر تم صاحب اولاد ہو، اگر اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے اولاد کے وہ تمام حقوق پورے کرو جو اللہ کی طرف سے تم پر عائد ہیں، جو تم پر لاگو ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، انہیں دین کی تعلیم دو، انہیں ادب اور اخلاق سکھاؤ، سب سے بڑھ کر انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دو چیزیں جو کسی بھی والدین کی طرف سے اولاد کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے، پہلی چیز ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ اور ادب کس کا کیا جاتا ہے؟ اپنے سے چھوٹے کا، اپنے برابر کا، اپنے سے بڑے کا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ علموا اولادکم، اپنی اولاد کو تعلیم دو۔ اب تعلیم کس کی دیں گے؟ ہمیشہ اچھی بات کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، صاحب قرآن کی عزت و عظمت کی تعلیم دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت اولاد، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کرتی ہے۔ اور اگر انسان حق چھوڑ کر صرف فرض کا مطالبہ کرے گا، حق کیا ہے کہ اولاد ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن ماں باپ پر فرض یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، انہیں اچھی تعلیم دے، انہیں ایک اچھا باکردار انسان بنائے۔ کیوں؟ کہ انسان کی اولاد آگے چل کر اس کا تعارف بننے والی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس کو ادب اور اخلاق سکھاؤ، ادب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، اس کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے سونے جاگنے کی تعلیم دو، اس کے ہر کام سے، اس کی ہر ادا سے تمہاری تربیت کی جھلک نظر آئے، تاکہ کل جب اولاد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، کمانے لگے، وہ اپنی کمائی کا سب سے اچھا اور سب سے پہلا حصہ تمہاری خدمت میں پیش کرنے پر فخر محسوس کرے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وَعِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جو اس آزمائش پر پورا اتر آئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ اب اگر حقوق العباد میں والدین
کے حقوق کے بعد جب دوسرا درجہ اولاد کے حقوق کا آتا ہے، وہ اولاد جس کو رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، اور اولاد کی آزمائش میں انسان بعض دفعہ احکام خدا بندی کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اولاد کی محبت میں انسان بعض دفعہ اندھا بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ انسان خود غرض بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس خود غرضی میں اور بندہ اس خود غرضی میں اللہ رب العالمین کے احکام کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر انسان محنت مشقت کرتا ہے اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی سہولت فراہم کرنے کے لیے، بعض دفعہ یہی انسان حق حلال کی تمیز بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ دور حاضر کی ہر نعمت ہر سہولت میری اولاد کو میسر ہو، اس کو اچھا لباس میسر ہو، اس کو اچھی خوراک میسر ہو، اس کو اچھا مکان میسر ہو، میری اولاد کبھی کسی کی محتاج نہ ہو، میری اولاد معاشرے میں ایک اچھا مقام رکھتی ہو، میری اولاد سوسائٹی میں عزت کی مستحق ہونی چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں حاصل کرتے ہوئے ہم اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کو رب العالمین نے ہمیں پہلے آگاہ فرما دیا کہ اچھی طرح جان لو تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب حقوق العباد کی جب بات ہوگی تو اولاد سے یہ سوال ہوگا کہ ماں باپ کی خدمت کا کتنا حق ادا کیا، اور جب اولاد اگر یہ شکوہ کر دے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس قابل بنایا ہی نہیں کہ ہم پہلے تیری رضا کو مد نظر رکھتے پھر ان والدین کے حقوق ادا کریں، اور قیامت کے دن جب رب العالمین نے فرمایا کہ بتاؤ میں نے تمہیں نعمت اولاد عطا کی تھی، نعمت اولاد عطا کی تھی، تمہیں بیٹے عطا فرمائے جو تمہاری نسل کو بڑھانے والے تھے، جو تمہارے لیے محنت کر کے کسب حلال کر کے تمہارے لیے اچھے خوراک، اچھے لباس، اچھے مقام کا انتظام کرنے والے تھے، تمہارے بڑھاپے کا سہارا بننے والے تھے۔ بتاؤ ان کی تربیت میں تم نے کتنا وقت کتنا سرمایہ صرف کیا، تمہیں بیٹیاں عطا فرمائی، تمہیں بیٹیاں عطا فرمائی جو گھر میں رہتے ہوئے تمہاری دیکھ بھال کرتی، جو تمہارے دکھ سکھ کا ساتھی بنتی، تمہارے لیے ہر کام، تمہارے ہر حکم کو خوشی سے بجا لاتی۔ بتاؤ ان کی تربیت میں تم نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ لیکن اگر ہم اپنی اولاد کو صرف اچھی اعلیٰ اور دنیاوی تعلیمات کے لیے اپنے وقت کو صرف کر دیں، اپنے مال کو صرف کر دیں، اپنے تعلقات کو قربان کر دیں، خاندان میں، برادری میں، رشتہ داری میں لڑائی جھگڑا بھی لے لیں، اور یہی اولاد ہمارے پیسے، ہمارے وقت، ہمارے پیسے اور ہمارے وقت کو صرف کروا کر اگر کل ہماری زندگی کا سہارا نہ بنے تو پھر آپ کس منہ سے معاشرے میں فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے؟ کس منہ سے برادری میں یا خاندان میں بات کر سکتے ہیں کہ وہ اولاد جو آپ کی زندگی کا ایک کثیر حصہ صرف کروا کے کل کو آپ کو پوچھے نہیں اور اپنی کامیابی کو اپنی محنت کا صلہ قرار دے، تو ایسے والدین پھر سوائے گھر کے بند کمرے کے آخری کونے میں منہ چھپانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔
اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ جو آج والدین ہیں کل وہ اولاد تھے، پھر والدین بنے۔ تو اسی طرح والدین سے پہلے جو ان کے والدین گزرے، پھر آباء و اجداد گزرے۔ اس آیت کے تناظر میں ہر شخص اپنے آپ کو پیش کرے اور اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے والدین مجھ سے کتنے راضی ہیں اور میری اولاد مجھ سے کتنی خوش ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کی نعمتیں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، یعنی کہ دنیاوی نعمتیں اور پھر آخرت کی نعمتیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں کہ تم ان نعمتوں سے مستفید ہو کر، خوش ہو کر میری عبادت کرو۔ اور عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، حقوق العباد کو احسن طریقے سے ادا کرنا بھی عبادت ہے، اور یہ وہ اعلیٰ ترین عبادت ہے کہ اس عبادت کو دیکھ کر اگر رب العالمین خوش ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ رب العالمین اپنی عبادات میں کمی بیشی کو معاف فرما دے۔ لیکن اگر اس عبادت میں کمی بیشی ہوئی اور اس حقیقی عبادت میں ہمارے 100 نمبر بھی ہوئے، 100 میں سے 100 نمبر بھی ہوئے، ہو سکتا ہے کہ رب العالمین کو ہماری وہ عبادت پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبولیت کا وہ مقام، وہ درجہ عطا نہ فرمائے۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں آج کے اس پرفتن دور میں ہر ماں باپ کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد پہ نظر رکھے، اس کے رہن سہن، اس کے آنے جانے، اس کے باہر کے دوست احباب میں اٹھنے بیٹھنے والوں پر نظر رکھے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرے۔ والدین اپنی اولاد پر سختی بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی اولاد اگر یہ سمجھتی ہے کہ والدین ہم پر بے جا سختی کرتے ہیں اور ہم پر بے جا سختی کر کے ہمیں معاشرے میں کھل کر جینے کا موقع نہیں دیتے، تو ایسی اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ والدین کی سختی، والدین کی پابندیاں وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ والدین کی سختی اور والدین کی پابندی غلط راہ پر چلنے سے روکتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ غلط دوستوں میں نہ بیٹھو، غلط ساتھیوں میں نہ بیٹھو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں گے۔ اور پھر اپنے آپ کو، اپنے کردار کو پاکیزہ، اپنی سیرت کو سنوار کر اس لیے رکھنا ضروری ہے، جیسے کہ بزرگ فرما گئے کہ اگر تم نے کسی گھر میں اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرنا ہو نا، اگر بچی کو دیکھنا ہو تو بچی کی ماں کو دیکھو، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے۔ اور اگر لڑکے کو دیکھنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو، وہ کس قسم کے دوستوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق واسطہ ہے۔ بچی دیکھنی ہو تو اس کی ماں کو دیکھو، لڑکے کو دیکھنا ہو تو اس کے دوست احباب کو دیکھو۔ کیوں کہ گھر سے تربیت کا جو معاملہ ہے وہ ساری چیزیں کھول کے رکھ دے گا۔ اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں آج ہم بہت دور، بہت پیچھے چلے گئے۔ اولاد اگر یہ سوچتی ہے کہ ماں باپ کی سختی، ماں باپ کی طرف سے عائد کردہ پابندیاں ہمیں معاشرے میں کھل کر جینے نہیں دے رہی، تو معاشرے میں کھل کر جینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ رات 12 بجے تک گھر نہ آئیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، آپ رات کے 2 بجے تک چوک میں کھڑے رہیں، ہر آنے جانے والے کو پریشان کریں، رات کو 2 بجے تک ٹی وی پر بیٹھے رہیں، غلط فحش قسم کے پروگرام دیکھیں۔
آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کیا کر کے آ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اپنے بند کمرے میں آپ کے سامان کو کوئی چیک کرنے والا نہ ہو، نہیں۔ اگر معاشرے میں عزت کا مقام چاہیے تو ہر حال میں والدین کی بات کو ترجیح دینی ہو، اور اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے تو پھر اپنی اولاد کو آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ ادبوا اولادکم، سب سے پہلے اس کو ادب سکھاؤ، اس کو رشتوں کا لحاظ سکھاؤ، اس کو رشتوں کے بارے میں بتاؤ، بڑے کو بڑا کہنا، بڑے کو بڑا ماننا سکھاؤ۔ ایک بڑا وہ ہوتا ہے، ایک بڑا وہ ہوتا ہے جو پہلے پیدا ہو، پہلے پیدا ہو جانا یہ ایک بڑا پن ہے، اور ایک بڑا وہ ہوتا ہے جو ہر بات کو وقت کی نزاکت کے مطابق سمجھے، وقت کے تقاضے کے مطابق اس کے ساتھ چلے، اس پر عمل کرے۔ صرف پہلے پیدا ہو جانے کا مطلب بڑا ہونا نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ اور اولاد اپنی اپنی جگہ پر دونوں حقوق العباد کے معاملے کو سمجھے، اور حقوق العباد کے اندر جو رب العالمین نے عبادت کو چھپا رکھا ہے، اس عبادت سے بڑھ کر رب العالمین کے ہاں کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت وہ عبادت ہے جو پوری زندگی انسان کے ساتھ چلتی ہے۔ انسان کی پوری زندگی عبادت سے جڑی ہے، اور زندگی کے ہر قدم پر، ہر حق میں، ہر حصے میں رب العالمین نے مومن کی عبادت کو رکھا ہے، اس لیے کہ بندہ جو کام کرے وہ رب العالمین کی منشا کے مطابق، رب العالمین کی رضا کے مطابق وہ کام کرے، اگرچہ وہ کام دنیاوی ہی کیوں نہ ہو، وہ کام اس کی عبادت بن جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ کے بعد جو حقوق العباد کا معاملہ رکھا ہے، اس حقوق العباد کو ہم جتنی گہرائی سے سمجھیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں اتنا ہی اس کو سمجھنے کا موقع عطا کر کے احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ رب العالمین ہم سب کے حال پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔